اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 152 کی تلاوت کی گئی ہے۔ درس تفسیر کلام پاک میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی کے معنی اور مفہوم کے تحت آپ حضرات کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی روشنی میں چند ضروری اور اہم باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ میں سے اکثر حضرات کو اس بات کا علم ہے کہ اسی آیت مبارکہ کے تحت سابق میں 2 نشستیں ہو چکی ہیں، جن نشستوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے جو فوائد ہیں اس کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے فوائد کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، اس لیے ہماری کوشش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے حوالے سے ان احادیث کو آپ تک پہنچایا جائے کہ جن احادیث کی سماعت کے بعد ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی جستجو پیدا ہو، ذکر کی خواہش پیدا ہو، اور کوشش یہ رہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنا وقت اس بات میں صرف کریں کہ ہماری زبان ذکر الہی میں مصروف ہو، ہمارا وجود اطاعت الہی میں مصروف ہو۔ اس فانی دنیا میں بندہ مومن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو وہ اپنی نگاہوں سے اللہ کے ذکر کی برکتیں دیکھتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں بہت سارے حضرات جو پریشان اور مصیبت سے دوچار ہوتے ہیں، ایسے افراد کو تلاش کرتے ہیں کہ جن کے پاس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انہیں ایسا ذکر مل جائے جس ذکر کی وجہ سے ان کی مصیبتیں دور ہوں، ان کی پریشانیاں دور ہوں اور ان کو راحتیں نصیب ہوں، اور بندہ اس ذکر کے ذریعے اپنے معاملات میں تبدیلی بھی دیکھتا ہے، اپنے مشکلات میں آسانی بھی دیکھتا ہے، اپنی بیماریوں میں شفا بھی دیکھتا ہے، اپنی پریشانیوں میں سکون بھی دیکھتا ہے، اور اپنی تکالیف میں راحتیں بھی دیکھتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اس انداز سے کیا جائے کہ جب بندہ خدا کو یاد کر رہا ہو تو اس کو اس بات کا یقین ہو اور وہ اس بات پر مطمئن ہو کہ جو میں ذکر کر رہا ہوں میرا رب وہ ذکر سنتا بھی ہے، اور اس ذکر کی برکتوں سے میرا رب مجھے ضرور نوازے گا اور اس کی نعمتیں مجھے ضرور نصیب ہوں گی۔ قرآن کریم کی جس آیت مبارکہ کو آج درس کلام پاک کا حصہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 ہے۔
جس کے آغاز ہی میں میرے رب نے ارشاد فرمایا، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یقیناً وہ ایمان والے خوش نصیب ہیں جن کی زندگیوں کا شب و روز کا اکثر حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں گزرتا ہے، اللہ کے دین کی فکر میں گزرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزرتا ہے۔ جب تک بندہ مومن کے ہونٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے حوالے سے ہلتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنی بے پناہ رحمت نصیب فرماتا ہے۔ اور بعض وہ بھی بندے ہوتے ہیں کہ جن کے ہونٹ ہلتے ہلتے رک جاتے ہیں، مگر ان کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے کبھی غافل نہیں ہوتا۔ جیسے کہ آپ تک اس بات کو پہنچایا گیا تھا کہ ذکر 3 قسموں پر ہوتا ہے، ایک زبان کے ذریعے، ایک اعضاء کے ذریعے اور ایک دل کے ذریعے۔ جو دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے، اس دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے رب کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا متن ہے، من احب شیئا اکثر ذکرہ او کما قال، کہ جو شخص جس چیز سے محبت کرتا ہے اسی کا ذکر وہ کثرت سے کیا کرتا ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک پیمانہ ہے کہ ہم اگر خدا سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس دعوے کی دلیل یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے بہت زیادہ ذکر کریں، اور اگر صرف ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں اور اس کی دلیل اور اس کا کوئی ثبوت ہمارے پاس میں نہیں ہے، اور ثبوت یہی ہے کہ خدا سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ خدا کا ذکر کرتا رہے، نبی سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ نبی کا ذکر کرتا رہے، نبی پر درود پڑھتا رہے، نبی کی حدیثیں بیان کرتا رہے۔ اور اگر اس چیز سے ہماری زبان خالی ہے، اس چیز سے ہمارا وجود خالی ہے، تو یہ محبتوں کے دعوے بیکار ہیں، جن محبتوں کے دعووں میں ہمارے پاس میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ اکابرین نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا صرف اعلان نہیں فرمایا، بلکہ ان کے پاس میں اظہار محبت اس انداز کا تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے کبھی بھی اپنے آپ کو خالی نہیں رکھتے تھے۔ بہت سارے اکابرین نے، محققین نے اپنی اپنی کتابوں میں اکابرین کے واقعات نقل فرمائے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے اور کس طرح سے فکر آخرت میں وہ اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ ایک اللہ کے برگزیدہ بندے کے تعلق سے یہ روایت ملتی ہے، یہ واقعہ ملتا ہے کہ ان کی عادت تھی کہ جب بھی وہ اپنے گھر سے نکلتے تھے، جس مقام پر ان کو جانا ہوتا، جس منزل پر ان کو پہنچنا ہوتا، گھر سے نکلنے سے لے کر اپنی منزل تک پہنچنے تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے، ساتھ میں ان کے معتقدین ہوتے، اور
وہ لوگ اس اللہ والے کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھ رہے تھے، اور چونکہ ہمیشہ کا معمول تھا کہ وہ گھر سے نکل کر جہاں جانا ہوتا وہاں پہنچنے تک اللہ کا ذکر کرتے، ایک مرتبہ وہ گھر سے نکلے، لوگ ان کے ساتھ ہوئے، اور ساتھ چلتے چلتے اچانک دیکھا کہ وہ اللہ والے آدھے رستے سے واپس پھر اپنے گھر گئے، اور گھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے نکلے اور اپنی منزل پر پہنچے۔ جو لوگ ساتھ تھے ان کو بڑا تعجب ہوا، انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، آج خلاف معمول ہم نے ایک عمل دیکھا ہے، آپ گھر سے نکلے تھے، آدھے راستے تک پہنچے، پھر وہاں سے واپس ہو کر اپنے گھر گئے، پھر گھر سے نکلے ذکر کرتے ہوئے اور اس منزل تک پہنچے، واپس پلٹنے کی وجہ کیا تھی؟ اس اللہ کے برگزیدہ بندے نے ارشاد فرمایا، ہمارے واپس پلٹنے کی وجہ یہ تھی کہ میں جب پہلی مرتبہ گھر سے نکلا تو حسب معمول اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے چلا، اور جب آدھا راستہ پہنچا تو اچانک خیال آیا کہ راستے میں کوئی ایسا مقام آیا جہاں پر میں خدا کا ذکر کرنا بھول گیا، اسی لیے میں واپس ہوا، پھر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نکلا اور اپنی منزل پہنچا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت اس کی وجہ بھی بتلا دیں کہ آخر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس کے کرنے کی وجہ یہ تھی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن زمین کا ہر وہ ذرہ میرے ذکر پر گواہ ہو جائے جس جگہ سے میں گزرا ہوں، یعنی جہاں جہاں سے میں گزرا ہوں زمین کا ہر وہ حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے تعلق سے گواہی دے کہ اے میرے مولا، تیرا یہ بندہ ہم پر چلتا تھا اور تیرے ذکر سے ہمیں محظوظ کرتا تھا، اس کے حق میں ہماری گواہی کو قبول فرما لے۔ یہ وہ بندے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جنہوں نے اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کبھی غفلت نہیں کی۔ آج ہماری یہ حالت ہے کہ اگر ہم اپنے گھر سے نکلے ہیں، ہم ہماری بائک پر سوار ہیں، ہم ہماری کار میں سوار ہیں، تو ہماری حالت یہ ہے کہ آج سیل فون پر ہم گانے لگا لیتے ہیں اپنے گھر سے نکلنے سے لے کر اپنی منزل کے پہنچنے تک۔ کار میں بیٹھے ہیں تو کار کا بھی یہی معاملہ ہے، گھر سے نکلنے سے لے کر اپنی منزل تک پہنچنے تک گانے لگا لیتے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض آٹو والے، رکشہ والے، ان لوگوں کا بھی آج یہی حال ہو چکا ہے کہ اپنے آٹوز میں ساؤنڈ سسٹم لگا لیا اور زور زور سے گانے لگاتے ہوئے وہ لوگ دنیا والوں کو اپنے گناہوں پر گواہ بناتے ہوئے صبح سے لے کر شام تک سواریوں کو بٹھا کر اس طرح سے اپنے شوق کو وہ پورا کرتے۔ اللہ کے ذکر میں اور دنیا کے ذکر میں فرق یہ ہے کہ خدا کے ذکر سے دلوں میں نور پیدا ہوتا ہے، جسموں کی کیفیت تبدیل ہوتی ہے، روح کو نورانیت ملتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، زبان کو مزہ آتا ہے، اور کان اللہ تبارک و تعالیٰ کی سماعت کی لذت سے محظوظ ہوتے ہیں۔ اور دنیا کے ذکر میں فرق یہ ہے کہ جب بندہ دنیا کا تذکرہ کرتا ہے، چاہے وہ گانوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ غیبت کی صورت میں ہو، چاہے وہ جھوٹ کی صورت میں ہو، کسی صورت میں ہو،
اس کا تذکرہ انسان کے لیے نفاق کا سبب بنتا ہے. دلوں پر گناہوں کے ہزارہا پردے پڑ جاتے ہیں. نگاہوں کے سامنے گناہوں کے ہزارہا پردے پڑ جاتے ہیں. اور اللہ کے ذکر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اگر خدا کا ذکر کرے، لوگ سنیں، در و دیوار سنیں، کنکر پتھر سنیں، چرند و پرند سنیں، شجر و حجر سنیں، زمین کے کیڑے مکوڑے سنیں، زمین کے ذرات سنیں، سمندر کا پانی اور اس کے قطرات سنیں، تو یہ تمام کے تمام قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کے ذکر کرنے کے حوالے سے گواہی دیں گے. اور اسی کے برخلاف اگر بندہ گناہوں کے کام کو فروغ دیتا ہے، گانے لگا کر اپنی کار میں، اپنے آٹو میں اور اپنی بائک پر لوگوں کو اس کا گواہ بناتا ہے، تو یاد رکھیں جب تک لوگ اسے گاتے رہیں گے اور لوگ اس گانے کے ساتھ ساتھ یہ گانا گاتے رہیں گے، جب تک گاتے رہیں گے ان کو سن کر جو بھی گاتا رہے گا، اور جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، جتنے لوگ اس کے ذریعے گناہگار ہوں گے، ان تمام کا گناہ اس بندے کو ہوگا جس نے اس غلط عمل کا آغاز کیا تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو بلند آواز سے کرتا ہے اور اس کی آواز کو سن کر جتنے لوگ بھی اللہ کا ذکر کریں گے اور جب تک وہ ذکر کرتے رہیں گے، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ثواب کے برابر اس بندے کو ثواب عطا فرمائے گا جس کے ذریعے ان کے کانوں تک اللہ کا ذکر پہنچا تھا. ایک روایت مجھے یاد آتی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس کے نام اعمال گناہوں سے بھرے ہوں گے، اور اس قدر بھرے ہوں گے کہ اس کے نام اعمال میں کوئی بھی نیکی نہ رہے گی. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بندے کو پیش کیا جائے گا تو رب قدیر اپنے فرشتوں سے فرمائے گا، اے میرے فرشتوں، اس بندے کے نام اعمال کو اس کے سامنے کھولو. جب بندے کے سامنے اس کے نام اعمال کا دفتر کھولا جائے گا تو ایک روایت یہ ملتی ہے کہ لگ بھگ 120 کتابیں اس کے نام اعمال لکھی ہوئی کتابیں 120 ایسی ہوں گی، اور اس کتاب کے ایک ورق کا عالم یہ ہوگا کہ جب اس کتاب کا ورق کھولا جائے گا تو جہاں تک بندے کی نظر کام کرے گی وہاں تک وہ ورق پہنچے گا، اور اس پورے ورق میں، یہ کتاب کا ایک ورق بتا رہا ہوں، اس پورے ورق میں اس کے گناہ لکھے جائیں گے اور اس کے گناہ اسے بتائے جائیں گے، اور اس طرح سے کئی کتابیں اس کے نام اعمال کے حوالے سے لکھی گئی ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے فرمائے گا، اے میرے بندے، اپنا نام اعمال پڑھ لے. وہ بندہ
अल्लाह तबारक व ताला का हुक्म मानकर अर्ज करेगा, मौला ये मेरा ही नाम आमाल है और जो कुछ इसमें लिखा गया है वो हक ही है। यकीनन मैंने अपनी जिंदगी गलतियों में गुजारी, गुनाहों में गुजारी। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक बंदा कमोबेश 60-70 साल की जिंदगी गुजारा होगा और उसके नामे आमाल से भरी हुई 120 किताबें होंगी। इसकी वजह क्या है? तो मैं आपसे अर्ज करूं, इसकी वजह यह है कि बंदा जब गुनाह करता है तो उस गुनाह पर लोगों को गवाह भी बनाता है और वो गुनाह करने के बाद लोगों को उस गुनाह के करने की ख्वाहिश लोगों के दिलों में वो पैदा करता है। जैसे मिसाल के तौर पर किसी ने कोई पिक्चर देखी, आकर दूसरों के सामने उसकी तारीफ करने लगा। किसी ने कोई गाना सुना, सुनकर उसकी तारीफ लोगों के सामने करने लगा। किसी ने कोई सीरियल देखा, देखकर उसकी तारीफ लोगों के सामने करने लगा या करने लगी। औरतों की आदत होती है बहुत ज्यादा कि चैनलों पर नए नए सीरियलों की तलाश करते हैं और जब कोई सीरियल अच्छा लगता है तो अपनी महफिल में उसका तस्करा करते हैं या अपने फ्रेंड्स को उसके बारे में गुफ्तगू करते हैं ताकि वो भी उस सीरियल को देखें। इंसान के लिए अपना गुनाह ही कम नहीं है, उसी के गुनाहों का बोझ उसके लिए कोई कम नहीं है, दूसरों के गुनाहों का बोझ भी अपने ऊपर डाल लेता है। ऐसा करते करते एक बंदे ने एक ही गुनाह किया था, मगर जब उसका दफ्तर खोला गया तो 1 लाख गुनाह देखे गए। मिसाल दे रहा हूं। अब अगर वो सवाल भी करे कि मैंने तो एक ही किया था, 1 लाख कैसे लिखे गए, तो जवाब यही मिलेगा, तेरे कहने पर इतने लोगों ने गुनाह किया और हर गुनाह करने वाले के गुनाह के बराबर तेरे नामे आमाल में गुनाह लिखा गया। तो अर्ज कर रहा था, इतना बड़ा दफ्तर उसका होगा गुनाहों का। अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे से फरमाएगा, देख ले। वो कहेगा, मौला मैंने देख लिया है और मैं इकरार करता हूं कि ये सारे गुनाह मेरे ही हैं। अल्लाह तबारक व ताला अपने फरिश्तों से फरमाएगा, वो जो चिट्ठी है वो चिट्ठी उसके नामे आमाल के पलड़े में रख दो। एक पलड़े में गुनाह रखे जाएंगे, एक पलड़े में एक कागज रखा जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि एक मकाम पर इतना वजन हो कि 120 किताबें हों और दूसरे मकाम पर सिर्फ एक कागज हो, तो इंसान तो यही समझेगा कि ये कागज का वजन क्या होगा। वो भी यही सोच रहा था कि इस इतनी किताबों के सामने इसका वजन क्या होगा, मगर देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक पलड़े में गुनाहों से भरी हुई किताबें रखी गई और दूसरे में एक छोटी चिट्ठी, एक छोटा सा कागज रखा गया। निगाहें देख रही हैं कि जिस पलड़े में कागज था वो पलड़ा भारी हो गया और गुनाहों का पलड़ा हल्का हो गया। वो हैरत में आकर पूछता है कि ऐ मेरे परवरदिगार, आखिर उस कागज में ऐसा क्या है कि जो इन किताबों पर भारी पड़ गया। तो मेरे रब ने फरमाया, मेरा रब फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, जिंदगी में तूने गुनाह बहुत किए हैं, बहुत खताएं की हैं, मगर एक मर्तबा इखलास के साथ तूने कलिमे तग्गिबा पढ़ा था, उस कलिमे को आज के दिन के लिए महफूज कर दिया गया और यही कलिमा तेरी बख्शिश और तेरी निजात का सबब बन गया। क्योंकि अल्लाह के नाम से भारी तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसीलिए गुनाह करना हमारी फितरत में शामिल है, नाफरमानी गलती करना हमारी फितरत में शामिल है और शैतान कहीं ना कहीं से हमें इस चीज पर
مصروف کر دیتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کریں. مگر میرے رب کا ارادہ یہی ہے کہ بندے کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی وجہ سے شیطان کو مایوس کرتے رہے. دنیا میں بھی شیطان اس وقت مایوس ہوتا ہے جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کہتا ہے. شیطان اس وقت مایوس ہوتا ہے. تو اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ شیطان کبھی بھی لوگوں کو گناہ کرا کر خوش نہ ہو، بلکہ رب یہ چاہتا ہے کہ شیطان ہمیشہ میرے بندوں سے ان کے ذکر کی وجہ سے مایوس ہوتا رہے. مگر آج ہمیں بہت کم توفیق ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کی، اور بعض لوگ تو اس قدر ذکر الہی سے غافل ہو چکے کہ جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا. ہر انسان اپنے بارے میں غور و فکر کرے کہ صبح سے لے کر شام تک وہ کتنی مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، کتنی مرتبہ تسبیح و تہلیل و تقدیس و تکبیر کرتا ہے. حالانکہ ان تمام چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا، اس کے ثواب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو واقف کروایا. اور یہ کلمات زبان پر کوئی بھاری بھی نہیں ہے، زیادہ دیر بھی اس کے ادا کرنے میں نہیں لگتی. کم وقت میں بندہ بہت ساری نیکیاں اپنے نام اعمال میں جمع کروا سکتا ہے. مگر بندہ اس کام کی طرف اپنی توجہ کرے تو صحیح. آج ہماری غفلت کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جتنی قسمیں ہیں آج ہم نے ان تمام قسموں کو چھوڑ دیا. نہ ہم نماز کے رہے، نہ ہم تلاوت قرآن کے رہے، نہ ہم تسبیح و تہلیل کے رہے، نہ ہمارا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں مصروف ہے، نہ حضور کی اتباع میں مصروف ہے. دنیا میں اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ بندہ رزق کی برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے. رزق تو ملتا ہے اسے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنا گناہ کرتے ہیں پھر بھی ہمیں بہت زیادہ رزق ملتا ہے. ایک مکان تھا 2 ہو گئے، 2 تھے 4 ہو گئے، 4 تھے 10 ہو گئے، اور پھر اس کے علاوہ دن دونی رات چوگنی ہمارے کاروبار میں ترقی ہی ہو رہی ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ گناہوں کی وجہ سے رزق بند نہیں ہوتا. ذکر کرنے کو اللہ تبارک و تعالی ذکر کرنے سے رب قدیر اپنے بندے کو محروم فرما دیتا ہے. یہ گناہوں کی کثرت کا نتیجہ ہوتا ہے. رزق سے محرومی نہیں ہوتی، ذکر سے محرومی ہوتی ہے. اسی لیے بہت سارے لوگ مسجد کے باہر چبوترے پر بیٹھ کر بھی اذان کی آواز سن کر نماز ادا نہیں کرتے، جبکہ لوگوں کو نماز کے لیے جاتا ہوا دیکھتے بھی ہے. نہ ان کے قدم اٹھتے ہیں، نہ ان کا جسم اللہ کے ذکر کی طرف بڑھتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لو، کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے غفلت ہو تو بندہ توبہ کر لے، کیونکہ نہیں معلوم کہ کس گناہ نے میرے رب کو ناراض کر دیا ہے جس کی وجہ سے میرا رب اپنے در پر آنے کی اپنے بندے کو اجازت نہیں دیتا. عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ خدا کے ذکر کی جتنی قسمیں تھیں آج ان تمام قسموں سے ہم نے اپنے آپ کو محروم کر دیا. ہماری غفلت کا یہ عالم ہے کہ صبح سے لے کر شام ہو جاتی ہے، نہ نماز کی طرف توجہ ہوتی ہے، نہ خدا کے ذکر کی طرف توجہ ہوتی ہے. کوئی آ کر کسی کی موت کی خبر بھی سناتا ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں نکلتا، بلکہ زبان سے کلمات نکلتے ہیں. یہ کیسے ہو گیا؟
کوئی اگر چھینک کر الحمدللہ کہتا ہے تو اس کا جواب نہیں دیا جاتا، بلکہ اس کی طرف بندہ غور سے دیکھتا ہے۔ کوئی اگر آ کر بندے کو خوشخبری سناتا ہے تو اس کی زبان سے الحمدللہ نہیں نکلتا، بلکہ کہتا ہے بہت بہت مبارک ہو۔ کوئی بندہ اگر کسی کو کچھ دیتا ہے تو اس کی زبان سے جزاک اللہ خیر نہیں نکلتا، بلکہ کہتا ہے شکریہ، تھینکس۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے رب ناراض ہے، اور اس نے اپنے اس بندے کو اپنے ذکر کی توفیق سے محروم کر دیا۔ اللہ کے ذکر کے اتنے فائدے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے سمندر سیاہی بن جائے، درخت قلم بن جائے، درخت کی لکڑیاں قلم بن جائے، اور اللہ کی ساری مخلوق اللہ کے ذکر کے فائدے لکھنے کے لیے بیٹھے، تو سمندر کا پانی انک بن کر ختم ہو سکتا ہے، درخت قلم بن کر ختم ہو سکتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کے فائدے ختم نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں بندہ جتنا ذکر کرے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کے فائدے اپنی نظر سے دیکھے گا۔ جہاں جہاں وہ ذکر کرے گا وہ جگہ اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گی۔ اس ذکر کا فائدہ یہ ہوگا کہ نور کے منبر ہوں گے، چہرے سورج کی روشنی سے زیادہ، سورج سے زیادہ چمکتے ہوں گے۔ اس ذکر کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر ذکر کی وجہ سے بندے کے نام پر جنت میں درخت لگائے جائیں گے۔ اس ذکر کا فائدہ یہ ہوگا کہ جنت کی نہریں بندوں کا نصیب بن جائیں گی۔ اس ذکر کا فائدہ یہ ہوگا کہ جہنم سے وہ ذکر بندے کو بچا لے گا، اور جنت کی لازوال نعمتیں بندے کو وہ ذکر دلوا دے گا۔ اپنی زبانوں پر اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرو، ذکر جاری کرو۔ یہ کوئی وزنی ذکر نہیں ہے، آپ کچھ نہیں، سبحان اللہ پڑھتے رہو، الحمدللہ الحمدللہ پڑھتے رہو، اللہ اکبر پڑھتے رہو، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، استغفر اللہ پڑھتے رہو، اور جو کچھ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے حوالے سے یاد ہے وہ پڑھتے رہو۔ ہر ذکر کی برکتیں الگ ہیں، اور تمام اذکار کا ایک ہی فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والے کو جنت عطا فرماتا ہے، اور اس کا ذکر کرنا جہنم سے بچنے کا بندے کے لیے سبب بن جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اتنی احادیث اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے حوالے سے ہے کہ اگر مسلسل اس کا تذکرہ کیا جائے تو کئی ہفتوں اس حوالے سے درس تفسیر کلام پاک کی نشستیں ہو سکتی ہیں۔ مگر اس کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والا نہ دنیا کی نعمتوں سے محروم ہوتا ہے، نہ اخروی نعمتوں سے اسے محروم کیا جائے گا۔ دنیا کی زندگی بلاؤں سے، مصیبتوں سے محفوظ ہو جائے گی، اور عالم برزخ قبر کی زندگی عذاب سے محفوظ ہو جائے گی، اور قیامت کی زندگی اور قیامت کا وقت مصیبت اور تکلیف سے محفوظ ہو جائے گا، اور ذکر کرنے والے کو میرا رب اپنے عرش کا سایہ بھی عطا فرمائے گا۔ اسی لیے ہمارے اکابرین نے
اپنی پوری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو پسند فرمایا. اور کوئی اگر ان کی نسبت کو پا لیتا، ان کے حلقہ ارادت میں آ جاتا، ان کا مرید بن جاتا، تو اس سے یہ نہیں کہتے کہ اب تم ہمارے مرید بن گئے، جو چاہے کر لو، بلکہ یہ کہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر پابندی سے کرو، کیونکہ جتنی پابندی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ذکر کرتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدر نعمتیں اس بندے کو نصیب ہوں گی. چند احادیث کی طرف میں آپ کی توجہ کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذکر کرنے والوں کے تعلق سے کیا فرمایا، اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کرنے والوں کو کیا مقام عطا فرمایا. ایک موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہوتا ہے، یہ سورہ کہف کی آیت مبارکہ کا حصہ میں پڑھ رہا ہوں. حضرت عبد الرحمن ابن سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالی عنہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دولت قدے میں تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے پاس بیٹھنے کا پابند کیجیے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے پر ان لوگوں کی تلاش میں نکلے کہ جو لوگ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور اپنے رب کو پکارتے ہیں. ایک جماعت کو دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہے، اور بعض لوگ ان میں بکھرے بال والے اور خشک کھالوں والے اور صرف ایک کپڑے والے ہیں. جب رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو ان کے پاس بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے کہ خود مجھے ان کے پاس بیٹھنے کا حکم دیا گیا. اس روایت کو امام طبرانی نے طبرانی شریف میں نقل فرمایا ہے. آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذکر کرنے والے کتنے پسند ہیں. دنیا کا تذکرہ کرنے والے، دنیا کے گیت گانے والے، دنیا کی محبت میں اپنے اوقات کو صرف کرنے والے خدا کو پسند نہیں ہے. اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے اور اللہ کے حکم پر عمل کرنا یہ ہے کہ جب کبھی کہیں پر ایسی محفل آپ کو نظر آ جائے کہ جس محفل میں خدا کا ذکر ہو رہا ہو، آپ کچھ وقت کے لیے ان کے ساتھ میں بیٹھ جاؤ تاکہ خدا کا حکم بھی پورا ہو جائے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو جائے. آج ایسی محفلیں پہلے تو کم ہو چکی ہیں، اور جہاں پر بھی ہوتی ہیں وہاں پر لوگوں کا جم غفیر نہیں ہوتا، بلکہ اپنی انگلی کے اشاروں سے گن سکتے ہیں کہ اللہ کے ذکر میں بیٹھنے والے کتنے لوگ ہیں. اور اسی کے بجائے اگر کہیں گانے بجانے کی محفل ہو، بے حیائی اور بد کرداری کا تذکرہ چل رہا ہو، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں، بیٹھنے کے لیے کرسیاں کم پڑ جاتی ہیں. کہیں کسی کے لیے ہنسنے ہنسانے کا پروگرام ہو تو بیٹھنے کے لیے کرسیاں کم پڑ جاتی ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا بحیثیت مومن ان محفلوں کو ہم آباد کرتے جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، کیونکہ یہاں اگر ہم نے اللہ کے ذکر کی محفلوں کو آباد کیا تو اللہ تعالیٰ اس محفل کی وجہ سے ہمارے گھروں کو، ہماری قبر کو اور ہماری قیامت کے دن کو آباد فرما دے گا. اس تصور کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ ہمیں جینے اور زندگی گزارنے کی ضرورت ہے.
ہمارا مقصد تخلیق عبادت ہے، کھیل کود نہیں ہے. ہمیں اس لیے پیدا کیا گیا کہ ہم خدا کا ذکر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیقات میں غور و فکر کریں، زمین میں سیر کریں. تو اس لیے نہیں کہ ہم عجیب و غریب نظارے دیکھیں، بلکہ اس لیے کہ اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھ کر خدا کا ذکر کر کے ہم خدا کا شکر ادا کریں. آج یہ تمام چیزیں ہمارے ذہن و خیال سے ختم ہو چکی ہیں، اور ایسی محفلوں کی تلاش میں تو ہم نکلتے ہی نہیں. اور اگر پتہ بھی چلتا ہے کہ کہیں ایسی محفل ہو رہی ہے، کام سے وہاں جانا بھی ہو تو ہم نہیں جائیں گے، رک جائیں گے کہ محفل ختم ہو اور اس کے بعد ہم پہنچے. کاش بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی اہمیت کو سمجھتا اور اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھتا، مگر اس کے بجائے ہم نے اپنے آپ کو خدا کے ذکر سے محروم کر دیا. دنیا جیسی چاہے گزر جائے گی، آخرت میں بندہ جب ان لوگوں کو دیکھتا رہے گا جن لوگوں پر میرے رب کا انعام ہوتا رہے گا، اس کے ذکر کی وجہ سے نعمتیں دی جاتی رہیں گی، چہروں کو منور کر دیا جائے گا، نور کے منبر پر بٹھایا جائے گا، ان کی مہمان نوازی کی جائے گی، ان کی خاطرداری کی جائے گی، اور پھر ان کے نام اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دے کر انہیں شان و شوکت کے ساتھ جب جنت کی طرف بھجایا جائے گا. تو دنیا میں اپنے آپ کو ذکر الہی سے محروم کرنے والا جب یہ نعمتوں کو دیکھے گا تو افسوس کرے گا کہ کاش آج میں بھی خدا کا ذکر کرتا تو میں بھی ان لوگوں کے ساتھ خدا کی نعمتوں سے مالا مال ہوتا رہتا اور میرا داخلہ بھی جنت میں ہو جاتا. یہ وہ گفتگو کے بجائے بندہ کثرت سے خدا کا ذکر کرے، کیونکہ کل قیامت کے دن انسان کے ہر بولے ہوئے ہر منہ سے نکلے ہوئے جملے کا حساب اللہ کی بارگاہ میں انسان کو دینا ہے. اب جب بندہ خدا کا ذکر ہی کرتا رہے گا تو اس کا حساب دینا نہیں ہوتا، اس کا حساب تو رب سے لینا ہوتا ہے، اس کی جزا تو رب سے لینی ہوتی ہے، اس کا ثواب تو رب سے لینا ہوتا ہے. اسی لیے قیامت کے دن دنیا دار دینداروں سے کافی وقت کے بعد جنت میں جائیں گے، کیونکہ انہیں اپنی دنیا کی دولت کا، دنیا کی ملی ہوئی نعمتوں کا حساب رب کی بارگاہ میں دینا ہوگا. اور دیندار وہ لوگ جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو اللہ کے دین کی خاطر گزار دیا، انہیں حساب دینا نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو اللہ سے حساب لیں گے، ان نیک اعمال کی جزا لیں گے، ان نیک اعمال کا ثواب لیں گے، اور اسی سے خوش ہو کر وہ اللہ کے بندے جنت کی طرف چلے جائیں گے. تو قیامت کے دن اپنے لیے بے چینی بے قراری کا دن نہ بنائیں، قیامت کے دن اپنے لیے پریشانی اور مصیبت کا دن نہ بنائیں، قیامت کا دن اپنے لیے خوف و غم کا دن نہ بنائیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کا دن ہمارے لیے اچھا ہو تو پھر ہمیں اس کام کی کوشش بھی کرنی پڑے گی کہ ہم اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت کرتے رہیں، فرما برداری کرتے رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں اپنے آپ کو مصروف کرتے رہیں تاکہ ہماری آخرت اچھی ہو جائے. اسی لیے صحابہ کرام بھی جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو سوال کرتے تھے. ایک صحابی کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے مجھ پر بہت سے احکام ہیں، آپ مجھے کوئی ایسی بات بتا دیں جس پر میں پابند ہو جاؤں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مصروف کر دو. امام ابن ماجہ میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ جن کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے محروم ہوتے ہیں ان کے دلوں میں سختی پیدا ہوتی ہے، ان کی روح کمزور پڑ جاتی ہے، ان کی زندگی تاریکیوں میں گزرتی ہے، بے نور ہو جاتی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر
بندے کو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، جب بندہ ذکر الہی کے لیے اپنے ہونٹوں کو ہلاتا ہے اور ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس بندے کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث پاک کو بخاری شریف میں نقل فرمایا ہے۔ اسی طرح سینکڑوں احادیث ہمیں اس حوالے سے ملتی ہے اور ہر حدیث قابل ذکر ہے، مگر کسی نے کہا طوفان نو لانے سے ہے ذوق فائدہ، 2 قطرے کافی ہیں گر اثر کرے۔ ذکر الہی کے حوالے سے جتنی بھی حدیثیں بیان کی جائیں وہ ہمارے لیے کم ہے، مگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ذریعے اپنی زبانوں کو مصروف رکھ کر اپنی زندگی اور اپنی آخرت کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ ذکر کرنے والے کا جو مقام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا، بے شک عرش معلیٰ کے سامنے ایک نور کا ستون ہے، جب کوئی لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ نور کا ستون ہلنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رک جا، وہ عرض کرتا ہے کیسے رک جاؤں، کیونکہ کلمہ پڑھنے والے کی ابھی تک مغفرت نہیں ہوئی۔ پھر میرے رب کا حکم ہوتا ہے اے ستون رک جا، میں نے اس کی مغفرت کر دی، اور جب رب سے یہ کلام وہ ستون سنتا ہے تو وہ رک جاتا ہے۔ کیا نصیب والے ہیں وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے اللہ کا عرش بھی سفارش کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ تقریر فرما رہے تھے، ایک دیہات کے رہنے والے صحابی حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گناہ گار ہوں اور میں نے بے حد گناہ کیے ہیں۔ آپ نے بیٹھنے کے لیے فرمایا۔ جب آپ واعظ و نصیحت سے فارغ ہوئے تو آپ نے اس اعرابی کو بلایا، وہ حاضر ہوئے اور اپنا حال بیان کیا۔ میرے آقا نے فرمایا کیا تیرے گناہ ستاروں سے زیادہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا تیرے گناہ ریگستان کی ریت سے بھی زیادہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا تیرے گناہ بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا تیرے گناہ درخت کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا تیرے گناہ خدا کی رحمت سے زیادہ ہیں؟ وہ شخص اس کے جواب میں خاموش ہو گیا اور رونے لگا۔ آپ نے فرمایا کچھ غم نہ کر، یہ کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ، خدا تیرے سب گناہ کو بخش دے گا اگرچہ کتنے ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر فرمایا جو کوئی رات دن میں یہ کلمہ پڑھتا ہے اور لا کی مد کو کھینچتا ہے، یعنی کہتا ہے لا الہ، تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے 4000 گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا جب بندہ یہ کلمہ پڑھتا ہے تو عرش ہلنے لگتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے اے عرش رک جا۔ عرش عرض کرتا ہے اے اللہ کلمہ پڑھنے والے کو بخش دے تاکہ میں سکون کی حالت میں رہوں۔ میرا رب فرماتا ہے کہ میں نے بخش دیا۔ کیا فضیلتیں اور کیا مقام ہے، کیا شان ہے کلمہ پڑھنے والے کی، اور آج ہم اسی کلمے سے محفوظ ہو گئے، اسی کلمے سے ہم محروم ہو گئے۔ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے ہم نے محروم کر لیا، اور ذکر ہی سے محروم نہیں کیا، دنیا کی برکتوں سے ہم نے محروم کر لیا، قبر کی راحتوں سے ہم نے محروم کر لیا، اور قیامت کی جو آسانیاں تھی اس سے ہم نے اپنے آپ کو محروم کر لیا، اور جنت کے داخلے سے ہم نے اپنے آپ کو محروم کر لیا۔ آخری بات میں پیش کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کر لوں، کما حقہ مکمل کر لوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پاک کے راوی ہیں،
فرمایا اپنے ایمان کو تر و تازہ کرتے رہو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اپنے ایمان کو کس طرح سے تر و تازہ کریں؟ تو میرے آقا نے فرمایا لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو. اس کی وجہ محققین نے بیان فرمائی کہ انسان سے بے شمار غلطیاں ہوتی ہیں اور ہم خود اس بات سے متفق ہیں، اتفاق رکھتے ہیں کہ ہم سے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں. نہیں معلوم زبان سے کب ہمارے کفر نکل جائے، کون سے کلمات ایسے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زبان سے کفر نکل جائے، کون سی بیہودہ گفتگو، کون سے ایسے بیہودہ گانے ہیں جس کو گا کر ہم اپنے آپ کو اسلام سے خارج کر کے مشرکوں میں شامل کروا دیں. ہمیں نہیں ہوتا اس بات کا اندازہ. اسی لیے بندے کو چاہیے کہ جب کہیں کسی محفل میں بیٹھے تو اللہ کا ذکر کر کے بیٹھے، اور جب محفل کا اختتام ہو تو اللہ کے ذکر پر اپنے محفل کو ختم کرے، تاکہ درمیان میں اگر کہیں ہم سے کوئی کفر نکل گیا ہو تو اللہ کے اس ذکر کی وجہ سے ہمارا ایمان پھر سے تر و تازہ ہو جائے. ہم اس حدیث سے غافل ہیں اور اس عمل سے ہم غافل ہو چکے. ضرورت ہے اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رکھنے کی، اور بندے کے لیے خوش نصیبی ہے کہ بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو یاد فرماتا ہے. اس حوالے سے اور بھی کئی نشستیں ہو سکتی ہیں، ایک دو نہیں بلکہ 20 سے 25 نشستیں اور ہو سکتی ہیں. اتنی احادیث حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حوالے سے ہیں. مگر یہی ہے کہ اگر ہمارے ذہن و خیال میں تھوڑی سی بھی بات آ جائے اور اسی کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو تبدیل کر لیں تو یقیناً یہ ہمارے لیے دنیا میں راحت، قبر میں راحت، قیامت کے دن راحت کا سبب بن جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے. ان باتوں پر مجھے اور تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے اور اپنے حبیب کی رضا والی زندگی عطا فرما. مولا زندگی بھر اپنے ذکر کو ہماری زبان پر جاری فرما دے اور آخری وقت اس حال میں آئے کہ زبان پر تیرا ذکر ہو اور ہمارے جسم سے ہماری جان نکل جائے. اے پروردگار کلمے پر زندگی عطا فرما، موت کے وقت بھی کلمہ نصیب فرما. قیامت کے دن اپنے حبیب کی جماعت کے ساتھ حشر فرما. اپنے حبیب کی شفاعت کے ذریعے مولا ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہمارے مرحومین کو جنت نصیب فرما دے برحمتک یا ارحم الراحمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.